الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبی من بعدہ وعلى آلہ وصحبہ وأزواجہ وعطرتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ سرور قلب کا باعث سرور قلب کا باعث نبی کی بعثت ہے۔ سرور قلب کا باعث نبی کی بعثت ہے۔ سرور قلب کا باعث نبی کی بعثت ہے۔ میرا رسول خدا کی عظیم نعمت ہے۔ عظیم نعمت ہے سرور قلب۔ اور یہ بات بہت ہی مشہور ہے لیکن نئے انداز سے کہنے کی کوشش کی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ ہے آپ اول و افضل تمام نبیوں میں، ہے آپ افضل تمام نبیوں میں، ظہور بعد میں ہونا برائے حکمت ہے۔ ظہور بعد میں ہونا برائے حکمت ہے۔ سرور قلب کا باعث نبی کی بعثت ہے۔ اور یہ عقیدے کی زبان ہے۔ سماعت فرمائیں۔ ہوا وہ منکر تعظیم نبی جس نے کہا، ہوا وہ منکر تعظیم میں نبی جس نے کہا، قیام وقت صلاۃ و سلام بدعت ہے۔ سرور قلب کا باعث نبی کی بعثت ہے۔ اور یہ شعر تمام بالخصوص شعراء کرام کی توجہ کا طالب ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ خلیل بھائی آپ کے لیے خصوص حسین ابن علی سے ملا ہے ہم کو سبق، حسین ابن علی سے ملا ہے ہم کو سبق، شہید ہونا تو آل نبی کی فطرت ہے۔ حسین ابن
ملا ہے ہم کو سبق شہید ہونا تو آلے نبی کی فطرت ہے سرور قلب کا باعث نبی کی بعثت ہے نہ چھو سکے گی جہنم نہ چھو سکے گی جہنم کی آگ تجھ کو نور نہ چھو سکے گی جہنم کی آگ تجھ کو نور تمہاری فخر دو عالم سے ایسی نسبت ہے تمہاری فخر دو عالم سے ایسی نسبت ہے رسالت اور آل رسالت کی بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم المقبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر مرتبہ اور باواد درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ حضرات محترم بلا تمہید میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میری کیا مجال کہ میں اس پر کچھ روشنی ڈالوں بلکہ قرآن کی اس چمکتی اور دمکتی ہوئی آیت سے روشنی کی کرنیں نکال نکال کر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا ارشاد ربانی ہے اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے موضوع بہت طویل ہے بہت وسیع ہے مگر آج مجھے صرف رحمت پر کلام کرنا ہے اس تعلق سے مفسرین نے بڑی تفسیریں پیش کی ہیں دو اہم تفسیر جس کا تعلق ارباب نحو سے ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اسی کی روشنی میں اپنی گفتگو کے بڑھاتا رہوں گا پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر ارسلہ جو فعل ہے جسے ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں ورب ہے ارسلہ فعل اس فعل سے رحمت مفعول لہو واقع ہے یعنی اس کو دوسری زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ارسلہ کا مفعول لہو ہے یہ تو ترجمہ ہوگا اسی صورت میں اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت کی وجہ سے بھیجا کسی اور وجہ سے نہیں رحمت کی وجہ سے بھیجا اس کو عربی میں یوں کہا جا سکتا ہے وما ارسلناک الا لاجل رحمتک رحمتا للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو صرف رحمت کے لیے بھیجا بھیجنا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھیجا اسی کو جاتا ہے جس کا وجود پہلے ہو مجھے لکھنؤ سے یہاں بھیجا گیا اس لیے کہ میں لکھنؤ میں تھا نہ ہوتا تو یہاں آنے کا سوال نہیں اور الحمدللہ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جسے بھیجا جاتا ہے اس کا وجود بالکل ثابت ہوتا ہے اب جب مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا گیا اور وہ بھی صرف اور صرف رحمت بنا کر توجہ چاہتا ہوں اس رحمت پر صرف اور صرف رحمت بنا کر رحمت ہی کی وجہ سے اور کسی کام کے لیے نہیں صرف رحمت کی وجہ سے اس رحمت میں اتنی وسعت ہے کہ خدا کی قسم سب کچھ اسی رحمت میں شامل ہے صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا اب وہ قوم سن لیں اور سمجھ لیں یہ صرف بات اہل سنت کی نہیں ہے یہ پورے اسلام کی بات ہے اسلام کی جس اسلام کا نبی صرف اور صرف رحمت کے لیے آیا ہو اس مذہب میں ٹیررزم کہاں سے آ سکتا ہے ہمارے نبی صرف رحمت کے لیے ہیں ان کی شان کریمی سب پر عام ہے کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو چاہے جیسا ہو
जिस रंग का हो, जिस स्वभाव का हो, जिस नेचर का हो, जिस संप्रदाय का हो, जिस कल्चर का हो, सब पर करम है। हर जगह पे करम, हर मकाम पे करम, हर जगह हर वक्त करम। और ये करम की इब्तिदा सिर्फ मक्के ही से शुरू नहीं है मेरे दोस्तों। ये तो जब लिबास बशरी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पहना और सहाबी बनने लगे, लो तो देखा माथे की आंखों से कि क्या करीमी है। हकीकत ये है कि इस रहमत ने आप और सिर्फ रहमत की वजह से तशरीफ लाए हैं। इसी ने नूर मोहम्मदी की तख्लीक के वो रमूज़ व असरार को वाज़ह कर दिए कि नूर मोहम्मदी को सबसे पहले क्यों पैदा किया गया। बात है आलमीन की मेरे दोस्तों। आलमीन में सब दाखिल है, ये बताने की जरूरत नहीं कि आलम किसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं। जब हमने आलमीन कह दिया तो सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान या इंग्लिस्तान की तखसीस नहीं, सब दाखिल है। और यह भी जरूरी नहीं कि जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद आए वही सिर्फ आलमीन है, पहले वाले नहीं, सब आलमीन। और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का शान करम सब पर आम, तो जनाबे आदम से लेकर के क़यामत तक सब पर करम। इसीलिए तो मैं कहता हूं जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का ही शान करम है कि जनाबे आदम पर जब निगाह करम पड़ी तो तौबा मकबूल हो गई। जनाबे नूह पर जब शान करम पड़ी, नजर करम पड़ी, तो बहुत जबरदस्त तूफान जरूर था मेरे दोस्तों, सारी दुनिया डूब गई। मगर खुदा की कसम वो शान करम देखो, शान करम कि कश्ती नजात में बैठने वाले मंजिल नजात तक पहुंच गए। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का ही शान करम है कि हजरत इब्राहिम को आतिश नमरूद जला न सकी। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का ही शान करम है कि हजरत इस्माइल पर छुरी तो चली मगर गर्दन ना काट सकी। इसी ख्याल को साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं, लम्मा खलक़ल्लाहु अव्वल मखलूक़िन शाहद बिवहदानियतिल हक़ व शाहद बिमा अख़रज मिनल अदमी इलल वजूद। परवरदिगार आलम ने जब नूर मोहम्मदी की तख्लीक फरमाई तो ऐसा नहीं था बात सिर्फ शान महबूबी, मुहिब और महबूब के दरमियान क्या राज़ो नियाज़ है, क्या बातें हैं, क्या रमूज़, क्या असरार हैं, सिर्फ यही काबिल गौर चीज नहीं है। शाहदा, नूर मोहम्मदी की तख्लीक हुई और मुशाहदा शुरू कर दिया। आदम की तख्लीक हो रही है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुशाहदा फरमा रहे हैं। अभी आबो गिर की मंजिलें तय की जा रही हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुलाहजा फरमा रहे हैं, देख रहे हैं अभी क्या हुआ। अभी लौह को बनाया गया, अभी कुर्सी को बनाया गया, अभी सितारों को रोशन किया गया, अभी जमीन का फर्श बिछाया गया, अभी आसमान का शामियाना लगाया गया, अभी सितारे की कंदीलें रोशन की गई। अभी तो सब कुछ है, अब तो होता चला जा रहा है, पहले कुछ नहीं था। मुशाहिदा फरमा रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत बेवहदानियतिल हक़। तवज्जो चाहता हूं, बात है वहदानियत की। देखने का जरा अंदाज देखो। हम देखते हैं, आपको हमने देखा, लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमने आपके अकेलेपन को देखा। हमने आपको जरूर देखा मगर आपके अकेलेपन को नहीं। हम आपको जरूर कहीं देखेंगे मगर अकेलेपन को नहीं। अकेलापन तो उसी वक्त नजर आता है जब हम ऐसी जगह आपको देखें कि कोई तीसरा ना हो। एक बात और कान खोल करके सुन लीजिए, कयामत के दिन भी हम परवरदिगार आलम को अपनी माथे की आंख से देखेंगे, मगर याद रखना अकेलेपन को नहीं देखेंगे, अहद को देखेंगे, अहदियत को नहीं, वाहिद को देखेंगे, वहदानियत को नहीं, खुदा को देखेंगे, उसकी यकताई को नहीं। ये तो मुस्तफा की किस्मत है, रब को भी देखा, रब के अकेलेपन को भी देखा। बात ये यहां पर भी खत्म नहीं होती। मुशाहदा फरमाना शुरू किया तो जहां से जो चीज नहीं थी वहां से शुरू करके होने तक और जो होता रहेगा मुशाहिदा फरमा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि दस्तगीरी मुस्तफा जाने रहमत की आम है, जब से उनके नूर की तख्लीक हुई आम है। हजरत आदम को जरूरत पड़ी दस्तगीरी फरमा दी, जनाब नूह को जरूरत पड़ी दस्तगीरी फरमा दी, जनाब शीश को जरूरत पड़ी दस्तगीरी फरमा दी, जनाब इब्राहिम को जरूरत पड़ी दस्तगीरी फरमा दी, जनाब इस्माइल को जरूरत पड़ी दस्तगीरी फरमा दी। जरा दस्तगीरी तो देखो, दस्तगीरी देखो। समंदर का
سینہ چیرتے ہوئے جناب یونس کی حفاظت ایک مچھلی کرے. کرم تو دیکھو, صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوٹ رہا ہے جناب ایوب کا, ذرا کرم دیکھو. ہر طرف جس گھر میں پرورش ہو رہی ہے وہاں بھی لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں, مگر شان کرم دیکھو کہ حضرت موسیٰ کا کوئی بال باقا بھی نہیں کر پا رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا شان کرم دیکھو, ان کی شان دستگیری دیکھو کہ نبوت کے دروازے کے بند ہونے کے بعد بھی شان کرم بند نہیں. بغداد پر پڑی تو عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا, اجمیر پر پڑی تو معین الدین کو غریب نواز بنا دیا, کشوشہ پہ پڑی تو مخدوم اشرف کو قدوۃ الکبریٰ بنا دیا. یہی شان کرم ہے میرے دوستوں. اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, ڈالر نہیں ہے, پاؤنڈ نہیں ہے تو گھبرانا مت. اگر تم مدینے نہیں جا سکتے تو نہ جاؤ, تم اجمیر جا کے دیکھو. یہ میرا ایمان ہے کہ وہاں بھی مدینے کا دروازہ نظر آئے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر ارسلناک میں جو ضمیر خطاب ہے جس سے ذات محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہے, اس ضمیر خطاب سے رحمت حال واقع ہے. یعنی ضمیر خطاب صاحب حال جسے ہم ذوالحال بھی کہتے ہیں, اور رحمت حال ایسی صورت میں تقدیر عبارت ہوگی وما ارسلناک الا رحیما للعالمین. یعنی صرف آپ رحمت ہی کے لیے نہیں, آپ رحم فرمانے والے ہیں. اے محبوب, ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت تو بنا کے بھیجا ہی, رحم فرمانے والا بنا کے بھیجا. ذرا غور کرو مسلمانوں, خیال کرتے چلے جائیں, رحم فرمانے والا. اور مختصر میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے تمام اغراض و مقاصد کے ساتھ, لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. ایک عالم کو اسی وقت ہم عالم کہتے ہیں جب اس نے شروع سے لے کر بخاری شریف تک پڑھا ہو. حافظ کو ہم تبھی حافظ قرآن کہتے ہیں جب اس نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک ختم کیا ہو. اگر ایسے کسی عالم کو آپ نے عالم کہا جس کا علم کے علاوہ ہر چیز سے تعلق ہے تو وہ حقیقت میں عالم نہیں, وہ تو ظالم. عالم وہ ہے جس نے شروع سے لے کے آخر تک پڑھا ہو. اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں فلاں مولانا صاحب آ رہے ہیں, انہوں نے یہ پڑھا ہے, انہوں نے یہ پڑھا ہے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں. حضرت مولانا علامہ کہہ دیا, سمجھ میں آ گیا, سب پڑھا. ایسا ہے کہ نہیں؟ علامہ میں تو بہت کچھ ہے, بالکل صحیح. مفتی کہہ دیا تو بات کلیئر ہو گئی کہ اس نے افتاء کے فن سیکھے ہیں. محقق کہہ دیا تو بات کلیئر ہو گئی کہ اس نے کسی فن پر تحقیق کی ہے, تھیسس تیار کی ہے. یہ ایک بالکل ایک سسٹم ہے, قانون ہے جو ہر آدمی جانتا ہے. گلاب کی ایک حیات ہے, ایک شکل ہے. جب وہ شکل ہمارے سامنے آئے گی, وہ خوشبو ہمیں محسوس ہوگی, ہم کہہ دیں گے یہ گلاب ہے. ایسے کسی گلاب کو ہم گلاب نہیں کہیں گے جو صرف گلابی رنگ لیے ہو اور اس میں وہ مہک نہ ہو. تو جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے اغراض و مقاصد, اپنے لوازمات, ضروریات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. اب جب قرآن نے, توجہ چاہتا ہوں ایک لمحے کے لیے, قرآن نے جب رحمۃ للعالمین کہا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کو رحم فرمانے والا بنایا ہے, بتایا ہے, تو رحم فرمانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہونا چاہیے. رحم کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں بغیر اس کے کوئی رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا. رحم کرنے کے لیے آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ صرف 4 چیزیں ضروری ہیں اور بہت ضروری ہیں, اس کے بغیر رحم کیا ہی نہیں جا سکتا. پہلی چیز ہے زندگی. زندگی ضروری ہے, حیات. آپ کسی پر اس وقت تک رحم یہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ زندہ نہ ہوں. مرحوم کسی پہ کیا رحم کرے, مرحوم تو کسی پہ رحم کر ہی نہیں سکتا. وہ تو خود اس چیز کی خواہش لیے رہتا ہے کہ کاش کوئی میرے پاس آوے, ایصال ثواب کرے اور میری مغفرت ہو جائے. وہ تو خود محتاج رحم ہے, وہ کیا رحم کرے. یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ قول بالکل بین ہے, واضح ہے کہ مرحوم کسی پہ رحم نہیں کر سکتا. مگر گمان غلط ہے. توجہ چاہتا ہوں یہ فرق سمجھ میں آ جائے. بات بالکل صحیح ہے کہ جو مر گیا وہ کسی پہ رحم نہیں کر سکتا, مگر حقیقت میں مرتا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى. ارے مرتے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہ ہو, زندہ ہیں مگر ایمان نہیں, مر گئے.
زندہ ہے مگر کوئی کام ایسا نہیں کر رہے ہیں جس سے ان کو ایک صحیح مومن کامل کہا جائے. مر گئے. یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ جو ایسے ہی مر جاتے ہیں وہ موتا ہیں, وہ مردہ ہیں. مگر ایسے مرنے والوں پر ہماری 1000 زندگیاں قربان. جس نے اسلام کے نام پر موت کو قبول کیا, شہادت کو قبول کیا, ایسے لوگ نہیں مرتے. اب مجھے بتاؤ, جن کی وجہ سے ساری کائنات ہے, جن کی وجہ سے زمین و آسمان ہے, جن کی وجہ سے یہ سارا جہان ہے, جن کا شان کرم سب پر عام ہے, ذرا سوچیں وہ قوم جو معذاللہ نبی محترم کو مر کر کے مٹی میں مل جانے والا کہتی ہیں, کوئی ان کی زندگی سے انکار کر رہا ہے, کوئی ان کی حیات سے انکار کر رہا ہے, کوئی ان پر اس لیے سلام کے لیے قیام نہیں کرتا کہ وہ سن نہیں سکتے, وہ مر گئے معذاللہ. سنیں, اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو سنیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ کھلی گستاخی تو کر رہے ہیں, مگر ایسی گستاخی جس نے انہیں قرآن کے انکار پر مجبور کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ آیت قرآنی کا انکار کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو قرآن کی چمکتی اور دمکتی آیت جب یہ کہتی ہے کہ آپ رحم فرمانے والے ہو اور رحم فرمانے کے لیے زندگی ضروری ہے, تو اے برطانیہ کے مسلمانوں, میرا نبی چاہے مدینے میں ہو یا ہم سنیوں کے سینے میں ہو, ہر جگہ زندہ ہے. سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رحم کرنے کے لیے زندگی کے ساتھ ساتھ معرفت بھی ضروری ہے. آپ اس وقت تک کسی پر رحم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو. آپ اسی وقت کسی مریض کا علاج کرتے ہیں جب صحیح ڈائگنوز آپ کر لیں. بغیر اپچار کے کوئی علاج نہیں, بغیر ڈائگنوز کے کوئی علاج نہیں. اگر آپ نے کبھی غلطی سے بغیر دوا کے علاج کر دیا یا تشخیص میں کوئی غلطی پیدا ہو گئی تو زکام لے کے آدمی آئے گا اور کھانسی لے کے جائے گا. ایسے بہت ساری مثالیں ہیں جنہیں ہماری زبان میں نیم حکیم خطرہ جان کہا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ معرفت بہت ضروری ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت مرحوم کے تقاضے کیا ہیں, اس کی خواہش کیا ہے. آپ اس وقت تک کسی کی مدد نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے ریکوائرمنٹس کو آپ نہ جانیں, جب تک کہ اس کی خواہش کو آپ نہ پہچانیں. اور مدد کر رہے ہیں مصطفیٰ, توجہ چاہتا ہوں, کرم فرما رہے ہیں نبی. اب یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ نبی چاہے جہاں ہو وہ سب کے بارے میں جانتے ہیں, سب کی کیفیت کو پہچانتے ہیں, سب کے حالات کو جانتے ہیں. اسی کو تو ہم علم غیب مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نبی بتا رہے ہیں. مسجد میں کون کس طرح کا ہے نبی کھڑا کر کر کے بھگا رہے ہیں. یہ فلاں تو یا تو منافق ہے نبی بھگا رہے ہیں, تو یا تو منافق ہے نبی بتا رہے ہیں. یہ علم غیب مصطفیٰ بھی ہے جو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ سنو, میرا مسجد میں بلانا بھی شان رحمت للعالمین ہے اور بطور اصلاح تمہیں بھگانا بھی رحمت للعالمین ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. معرفت کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں اور اس لیے جانتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں, کیفیت پہچانتے ہیں اس لیے کہ آپ زندہ ہیں, مگر اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ کے پاس اگر پاور نہیں ہے, شکتی نہیں ہے, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایک دوست آپ کے پاس آیا, کہا مجھے سزا ہو گئی ہے, سزائے موت. اب آپ بتائیے, آپ کو اس سے ہمدردی ہے تبھی تو آپ غمگین ہوں گے, پریشان ہوں گے. آپ زندہ ہیں تبھی تو آپ کے پاس آیا, مگر کیا آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس پر سپریم کورٹ کی مہر لگ چکی ہے, اب کہیں بیل ہونے کی گنجائش نہیں. پتہ یہ چلا کہ جاننے کے بعد بھی رحم کرنا ناممکن ہے اگر آپ کے پاس قدرت و اختیار نہیں, اگر آپ کے پاس طاقت نہیں, آپ کے پاس شکتی نہیں. اب مجھے بتاؤ, مصطفیٰ جان رحمت کی شان رحمت للعالمین تو عام ہے, وہ کرم فرما رہے ہیں. تو اب وہ لوگ جو نبی کے شان قدرت و اختیار سے انکار کرتے ہیں, کان کھول کر کے سن لے کہ وہ صرف قدرت و اختیار سے نہیں, وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں جس نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ قدرت و اختیار ہی تو ہے کہ درخت کو اشارہ کیا تو کھڑا آیا. یہ قدرت و اختیار ہی تو ہے کہ پتھر پر پیر رکھ دیا تو موم کی طرح پگھل گیا. یہ قدرت و اختیار ہی تو ہے
کہ چمکتے ہوئے چودھری کے چاند پر اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ قدرت و اختیار ہی تو ہے کہ میدان بدر میں 313 نفوذ قدسیہ کو لے کر کود پڑے تو اسلام کی اس پہلی جنگ نے ایسی تاریخ لکھ دی کہ اس کی کوئی مثال نہیں. یہ قدرت و اختیار ہی تو ہے, یہ قدرت و اختیار ہی تو ہے کہ بغیر خون کا ایک قطرہ بنا گرائے ہوئے, بغیر کسی کا ناحق خون کیے ہوئے مکے میں پوری رجیم بدل دی. یہ قدرت و اختیار ہی تو ہے کہ ہر طرف اسلام ہی اسلام ہے. 1400 برس میں کون ایسا مذہب ہے جس نے اتنی ترقیاں کی ہے؟ یہ قدرت و اختیار ہی تو ہے. چوتھی بھی اہم چیز ہے, وہ ہے قربت, قریب ہونا, جسے ہم علماء اپنی زبان میں حاضر و ناظر کہتے ہیں. آپ کے تقریب فہم کے لیے میں سمجھا دوں کہ اسے ہم قریب کہتے ہیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت مفکر ملت اور حضور شمس العلماء تشریف لا چکے ہیں. بس ایک آخری بات کہہ کے میں گزر جاؤں گا. بات ہو رہی تھی قربت کی. یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے, بہت اہم جز ہے. آپ 2 دوست ہیں, دوست ہی کی چلو مثال لیتے چلو, ایک سمجھ گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اسی کی رہنمائی میں یہ مثال بھی سمجھ میں آ جائے گی. 2 دوست ہیں, ایک رہتا ہے انگلینڈ میں, ایک رہتا ہے ہالینڈ میں. دونوں میں بڑی گہری دوستی ہے, بڑا گہرا تعلق ہے, ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. ظاہر سی بات ہے, زندہ ہیں تبھی تو تعلق ہے, زندہ ہیں تبھی تو تڑپ ہے, زندہ ہیں تبھی تو جینے کی خواہش ہے, اور حالات اور کیفیت کو پہچانتے ہیں تبھی تو تڑپ اور بڑھتی جاتی ہے کہ اگر کوئی پریشانی میں ہو تو بے چین ہو جاتے ہیں. مگر مجھے بتائیے, آپ اسے بچا بھی سکتے ہیں کہ اگر آپ ہالینڈ چلے جائیں تو اسے دشمنوں کے نردے سے, چنگل سے آپ آزاد کرا سکتے ہیں. مگر اگر آپ کو ہالینڈ کا ویزا ہی نہ ملے, آج کل تو بڑا مشکل سب ہوتا جا رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ مل مل کر بیٹھے رہیں گے. ہائے میرے دوست, میں زندہ ہوں, تمہاری کیفیت کو سمجھ رہا ہوں, تمہاری پوزیشن کو پہچان رہا ہوں, لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا. میں تمہیں سمجھ رہا ہوں مگر پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا. اگر میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں تو تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں مگر پہنچ نہیں سکتا, اس لیے کہ تم ایسے ملک میں ہو جہاں کا مجھے ویزا نہیں مل رہا ہے. مجھے بتاؤ, قریب ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہی تو وہ قربت ہے, قربت کہ جس نے بڑے بڑوں کی غربت کو ختم کر دیا. ہر انسان یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ تو غریب کے بھی حبیب ہیں, ان کی درسگاہ میں تو اس کا کوئی امتیاز ہی نہیں کہ کون اجنبی ہے, کون غریب, کون اپنا ہے, کون پرایا. سب کی دستگیری فرماتے جا رہے ہیں. یہ شان کرم ہے مصطفیٰ جاری رحمت کا. آپ خیال کرتے چلے جائیں کہ بغیر قربت کے وہ کچھ نہیں کر سکتا. رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے مگر کچھ نہیں کر سکتا, پریشان حال ہے مگر کچھ نہیں کر سکتا, لاچار مجبور ہے مگر کچھ نہیں کر سکتا کہ میں کروں تو کیسے کروں. میں بہت دور ہوں اپنے دوست سے. اب مجھے بتاؤ, جس کے شان کرم کے زیر سایہ ہم جی رہے ہیں, جس کے نام پر ہم صبح و شام درود پڑھ رہے ہیں, جس کے وسیلے سے ہمیں نماز ملی, جن کے وسیلے سے ہمیں روزہ ملا, جن کے وسیلے سے ہمیں حج ملا, جن کے وسیلے سے ہمیں توفیق زکات حاصل ہوئی, ان کی دستگیری کو کون بھولے, کون بھلوا سکتا ہے ان کے شان کرم کو. وہ شان کرم ہے کہ ابر رحمت بن کر برستا چلا جا رہا ہے, مہکاتا ہوا چلا جا رہا ہے, سب ہر خزاں کو گلشن و بہار بناتا چلا جا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ یہ شان کرم, یہ انوار و تجلیات کی بارش ہے جو ہم پر روز ہو رہی ہے, اگر مصطفیٰ ہم سے دور ہوتے تو کیسے ہوتی. یہی وہ بین دلیل ہے کہ نبی چاہے مدینے میں ہو یا مومن کی قبر میں آ جائے, وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, ہر وقت حاضر و ناظر ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. یہی وہ چیز ہے جس نے یہ سوچنے پر ہر سماج کو مجبور کر دیا کہ بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہمہوس
اگر بغول رسیدی تمام بول حدیث، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے اریرا تیرا، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، وما علینا الا البلاغ۔